نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی کی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و بہت سے سوال ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تبدیل اسلام پہنچا. محترم بھائیوں، خطبہ رسولہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک اصول اور دستور بتایا ہے. ایک بہت بڑی حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے اللہ رب العزت نے. فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ. کہ ہم جب بھی کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے تو ان کے درمیان دولت کی ریل بیل کر دیتے، روپے اور پیسوں کی کثرت کر دیتے، اور جب وہ پیسے پا جاتے، دولت کے نشے میں چور ہو جاتے، تو اس کے بعد وہ فسق و فجور کرنے لگتے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے، اللہ کی معصیت اور بغاوت میں ملوث ہو جاتے، اور اس طرح گناہ کے کام کرنے لگ جاتے ہیں کہ گناہ کرتے کرتے فحق علیہ القول، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا فدمرناها تدمیرا، ہم انہیں ہلاک و برباد کر کے چھوڑتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ قوموں کو ہلاک و برباد اسی وقت کرتا ہے جب ان کے درمیان پیسوں کی، روپیوں کی کثرت ہوتی ہے، اور وہ روپے پیسے پانے کے بعد اس کے اندر فسق و فجور کرنے لگتے، گناہوں کے کام کرنے لگتے، اللہ سے بغاوت کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے، اللہ کی عبادتوں سے دور ہو جاتے. تو ایسے لوگوں کے درمیان جب یہ ساری چیزیں آنے لگتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فدمرناها تدمیرا، ہم انہیں ہلاک و برباد کر کے چھوڑتے. میرے بھائیوں، اس روئے زمین پر جب جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے
ماننے والوں کے لیے ادھر سے عبرت بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت ہے، کہا اللہ نے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اس آیت سے پہلے جو آیتیں اس میں قوم سمود کا تذکرہ ہے، قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم فرعون کا تذکرہ ہے، ایسی بہت ساری قوموں کا تذکرہ ہے جن کے درمیان اللہ کے پیغمبر آئے، انہیں اسلام کی دعوت دی، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ سے بغاوت کی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، کچھ ایسے تھے جنہیں چیخ پکار کے عذاب نے آ پہنچا، کچھ ایسے تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، کچھ ایسے تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا، ڈبا دیا۔ اور اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ جب اس روئے زمین پر گناہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کرتا ہے، قوموں کو تباہ برباد کر کے چھوڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ جب انسان کرتا ہے، ایک اجتماعی گناہ ہوتا ہے اور ایک انفرادی گناہ ہوتا ہے۔ جب مسلمان اجتماعی گناہ کرتے ہیں، سب مل کر کے گناہ کرتے ہیں، تو اس کی سزا بھی اجتماعی ہوتی ہے، اور جب گناہ انفرادی ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی انفرادی ہوتی ہے۔ اجتماعی گناہ جیسے کہ دعوت اللہ کا کام، یہ اس روئے زمین کا اجتماعی کام ہے، سارے مسلمانوں کو مل کر کرنا چاہیے، لیکن جب مسلمان دعوت اللہ کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا پیغام، اللہ کے بدلک پہچانا، اس سلسلے میں سستی، کوتاہی، غفلت برتتے ہیں، یہ اجتماعی جرم ہے، اجتماعی غفلت ہے، اجتماعی نافرمانی ہے، تو اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ اجتماعی دیتا۔ لیکن جب انفرادی گناہ ہوتے تو انفرادی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انفرادی سزائیں بھی دیتا ہے۔ اجتماعی گناہ ہوتے ہیں، اجتماعی سزا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، کہا تھا سَيَكُونُ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ مُبِينٌ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بنو ثقیف میں، یہی طائف کا علاقہ بنو ثقیف، اسی بنو ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا، ایک مبین پیدا ہوگا۔ کذاب مسلمہ کذاب پیدا ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک مبین پیدا ہوگا، ایک سفاک پیدا، قاتل پیدا ہو، خون ریزی عام کرے گا، لوگوں کا خون بہائے گا، اس کے پاس انسانوں کا خون سستا ہو جائے گا۔ اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف الثقفی پیدا ہوا اور اس نے خون بہانا عام کر دیا، قتل عام کا ماحول بنا دیا۔ لوگ مل کر کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے اور ان کے سامنے دکھا رکھتے کہ ایسا ایسا ظلم ہم پر ہو رہا ہے، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، یہ حجاج جو آج ہم پر مسلط ہے، اس کو ہم نے دعوت دی ہے، ہم نے اسے بلایا ہے کہ وہ آئے ہمارے پاس اور ہم پر ظلم کرے، ہمارا خون بہائے، ہم نے اسے دعوت دی ہے، اس میں کسی کو انصاف نہ دو، اس کے ذمہ دار تم خود ہو، گناہ تمہارے ہیں، تمہاری معصیتیں ہیں، تمہاری اللہ سے نافرمانی ہے، تمہاری اللہ سے بغاوتیں ہیں، جس کی وجہ سے حجاج آ جایا ہوا ہے۔ میرے بھائی، جب گناہ عام ہو جاتے ہیں، گناہ بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے اور قومیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ چند اشاروں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب جب فردن گناہ کرتے ہیں تو ہماری اپنی زندگی میں اس گناہ کی وجہ سے کتنے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کتنے بھیانک نتائج ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کا تذکرہ سنیں، پڑھیں تو حیرت ہوگی اور پریشان ہو جائیں گے آپ کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے نقصانات وجود میں آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے صرف ایک دو بات کرنے کا موقع ملے۔ سب سے پہلی بات، گناہ جب ایک مسلمان کرتا ہے، ایک مومن بندہ کرتا ہے، اور آج گناہ تو اتنے زیادہ عام ہو گئے ہیں،
میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے. دوسروں پر انگلی اٹھانا بعد میں, دوسروں پر تنقید اور تبصرے کرنا بعد میں. ہر شخص پہلے اپنے بارے میں سوچے کہ کہیں یہ میری زندگی میں تو نہیں آ گیا ہے. پہلا اثر جو گناہ کرنے کا یہ ہوتا ہے, نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, علم سے محروم ہو جاتا ہے. علم سے محرومی, حافظے کی کمزوری, یہ انسان کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ حافظہ ہے. انسان کا حافظہ جتنا قوی ہوتا ہے اتنا علم کے اندر اس میں پختگی آتی ہے. تو اہل علم نے بات بیان فرمائی ہے کہ علم سے محروم آدمی ہوتا ہے جب گناہ اس کی زندگی میں زیادہ ہوتے ہیں, اور حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں. حافظہ کی کمزوری کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں, لیکن اہل علم نے ایک بہت بڑا سبب یہ بیان فرمایا ہے کہ ہمارے گناہ ہیں جو ہمارے حافظے کی کمزوری کا سبب بنتے ہیں. علم سے محروم ہوتا ہے انسان گناہ کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اے لوگوں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. مطلب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. گناہوں سے بچو گے کیا؟ علم سے محروم ہوتا ہے, جہالت اس کے پاس عام ہو جاتی ہے, اور جہالت کی بنیاد پر گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے. میرے بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے. جس دین اسلام کی ابتدا علم سے ہو رہی ہو, اقرا سے دین اسلام کی ابتدا علم سے ہو رہی ہو, اور اسے علم سے مسلمان محروم ہو, کتنی بڑی بدنصیبی ہے. اور یہ صرف گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے, اور حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تقوی طہارت کے پابند, چوٹی کے عالم دین, کتنے متقی پرہیزگار لوگ تھے یہ لوگ, سبحان اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ اپنے استاد وکیل رحمۃ اللہ علیہ شکوہ کرتے, جس کو شاہ میں قلم بند کیا, کہتے ہیں شکوت الى وکیل اسمہ حفظی فاروق الى ترکی معاصی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد وکیل رحمۃ اللہ علیہ شکوہ کیا کہ میرا حافظہ کمزور ہو چلا ہے. میں نے اپنے برے حافظے کی شکایت فرمائی, شکایت کی تو میرے استاد محترم نے مجھے وصیت کرتے ہوئے کہا فاروق الى ترکی معاصی. میرے استاد نے کہا ہے شافعی گناہ کے کام کرنا چھوڑ دو, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو, اللہ سے بغاوت چھوڑ دو, اور کہا فإن العلم نور من الله ونور الله لا يؤتى لعاصي, کیونکہ علم یہ اللہ کا نور ہے, اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا. اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا. میرے بھائی غور کرو, کہیں ہماری زندگی میں گناہ تو نہیں. ہمارے علماء ہر جمعہ خطبہ دیتے ہیں, دروس دیتے ہیں, ہم قرآن کی کوئی آیت یاد کرنا چاہتے یاد نہیں ہوتی, ہم کوئی حدیث یاد کرنا چاہتے یاد نہیں ہوتی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گناہ ہماری زندگی میں آ چکے ہیں اور ہمارا حافظہ کمزور ہو چلا. سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ فقط اس سلسلے میں غور کرے, سوچے. کیا ہم صرف کمانے کھانے کے لیے دنیا میں آئے, ریال جمع کرنے کے لیے آئے؟ اللہ کی عبادت نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے, بندگی ہے, اللہ کو راضی کرنا, گناہوں سے بچنا ہے. لیکن ہم آج اس مقام پر آ چکے ہیں کہ ریال کے لیے, پیسوں کے لیے, دولت کے لیے اللہ سے ناراضگی بول رہے, اللہ کو ناراض کر رہے, اللہ کی نافرمانی کر رہے, اللہ سے بغاوت کر رہے, جس کے نتیجے میں آج ہماری زندگی کے اندر ایسے کتنے برے اثرات ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہے. ہمارا حافظہ کمزور ہو رہا ہے, ہم علم سے محروم ہو رہے ہیں گناہ کرنے کی وجہ سے, اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کتنی بڑی بدنصیبی ہے. ایک تو یہ ہے کہ حافظہ کمزور, علم سے محروم ہوتا ہے آدمی جب گناہ کرتا ہے. ایک اور بڑا اثر ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے, اور وہ نقصان بڑا خطرناک ہے, بڑا خطرناک نقصان ہے. پہلا نقصان ان سے محرومی تو نہیں ہے خطرناک, اس کے بعد جو بھیانک اثر ہوتا ہے اور وہ کیا جانتے ہیں, اللہ ہم سب کی حفاظت ہو رہا ہے. کہ آدمی گناہ کرنے کی وجہ سے نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے, نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے, نیکیوں کی طرف
آپ کو واقعہ یاد ہوگا جنگ بدر کے بعد جب احد کا معاملہ آیا تھا، احد کی لڑائی سے پہلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا، اے صحابہ یہ بتاؤ کہ یہ لڑائی ہم مدینے میں رہ کر لڑیں یا مدینے سے باہر چل کر لڑیں؟ تو صحابہ کرام کی رائے یہ آئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی ہم مدینے سے باہر نکل کر کسی میدان میں کسی صحرا میں چل کر لڑیں۔ اور دوسری رائے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار تھا، اس کی رائے یہ آئی کہ نہیں ہم مدینے میں رہ کر لڑنا چاہتے ہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رائے کو مان لیا، ان کے مشورے کو قبول کر لیا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم مدینے میں نہیں بلکہ مدینے سے باہر نکل کر احد کے میدان میں چلیں گے، وہیں جا کر لڑائی نہیں چلائیں گے۔ یہ ہو گیا فیصلہ۔ اللہ کے نبی محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کا لشکر لیا، میدان مدینے سے 1000 کے لشکر کو لے کر آپ احد جا رہے ہیں، میدان احد جا رہے ہیں۔ ابھی احد کے میدان پہنچے نہیں ہیں، راستے ہی میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول جو اس ٹینشن میں کہ میری رائے نہیں مانی گئی، اس نے کیا کیا، 300 افراد کو بہکایا، پھسلایا اور میدان جنگ کی طرف اٹھنے والے قدم نکل چکے تھے قدم، اور انہیں ان کو بہلا پھسلا کر میدان جنگ سے واپس پلٹا لے آیا، واپس لے آیا۔ اسی واقعے کے پر اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، کہ یاد کرو اس دن کو جب تم میں کی ایک جماعت میدان جنگ سے واپس پلٹ گئی تھی، پیٹ پھیر کر چلی گئی تھی ایک جماعت، 300 افراد جو واپس پلٹ گئے تھے۔ کیوں ہوا یہ؟ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے انہیں لرزش دے دی ان کے بعض گناہوں کے سبب، ان کے بعض کرتوتوں کے سبب۔ آپ اندازہ لگاؤ اس روئے زمین کی سب سے عظیم نیکی، سب سے بڑی نیکی کہ سر پہ کفن باندھ کر صحابہ کرام نکل رہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، میدان احد جا رہے، اور اسی بیچ میں منافقین بھی موجود، منافقین کا سردار رئیس المنافقین نے 300 لوگوں کو واپس لیا اور واپس پلٹ کر چلا گیا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید نے گواہی دی کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے وہ اتنے بڑی نیکی سے محروم ہو گئے، اتنے عظیم کام کی طرف قدم اٹھ چکے تھے، رک گئے، واپس پلٹا لیے گئے۔ میرے بھائی جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں زندگی میں تو نیکی کی طرف بڑھنے والے قدم، نیکی کی طرف اٹھنے والے قدم روک دیے جاتے ہیں۔ ہمارے گناہ جب زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ اکبر، اس کا اثر، اس کا نقصان اتنا زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں عبادت کے لائق بھی نہیں سمجھتا ہے۔ ہمیں اللہ سجدوں سے دور کر دیتا ہے، اللہ ہمیں اپنی عبادت سے دور کر دیتا ہے، اللہ ہمیں دعا مناجات سے دور کر دیتا ہے، اللہ ہمیں اپنے گھر میں آنے سے دور کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ میں مست رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں چلو چل رہا ہے، مسجد جا نہیں پاتے، پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کر نہیں پاتے، اور جمعہ کو آتے ہو بھی دیکھو جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو صرف چند لوگ یہاں موجود رہتے ہیں، باقی سب لوگ بعد میں آتے ہیں۔ یاد رکھو خطبہ شروع ہوتا ہے نا، فرشتے رجسٹر بند کر کے چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں۔ جو لوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد اذان کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں ان کا نام رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے، یہ حاضر، یہ حاضر، یہ حاضر۔ اس کے بعد جتنے آتے ہیں سب غیر حاضر، سب غیر حاضر۔ جمعہ کے دن میں ہماری حاضری اللہ کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہے یہ، گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے میرے بھائی۔ جب گناہ انسان کی زندگی میں زیادہ ہوتے ہیں تو ہم نیکیوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں، عبادتوں سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلانے سے روک رہا ہے، اللہ ہمیں اپنے سامنے سجدہ کرنے سے روک رہا ہے۔ اللہ غور کرنے کی بات، ہم کبھی کبھار غور کرے دیتے ہیں کہ گھر سے نکلتے ہیں مسجد جانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے اور ہم مسجد جانے کے بجائے کہیں اور ٹرن ہو جاتے ہیں۔
زندگی میں نیکیوں سے محروم، عبادتوں سے محروم، رکوع سجود سے محروم، قیام و قعود سے محروم، اللہ کی عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے انسان کو. سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اتنے بڑے مشکل تو نہیں بن گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، اتنے بڑے گنہگار تو نہیں بن گئے کہ ہم اگر مسجد نہیں آ پا رہے ہمارے گناہ سبب بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے. ایک اور اثر ہوتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، بے شمار اسباب، بے شمار اثرات. اہل علم نے 60 سے زیادہ اثرات بیان فرمائے ہیں. یہ تو وہ اثرات ہیں جو بڑے بڑے بھیانک ہیں، بھیانک نتائج ہیں، میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. تیسرا ایک نقصان اہل علم نے بھی بیان فرمایا ہے کہ جب آدمی گناہ زیادہ کرتا ہے، اس کی زندگی میں صرف گناہ ہوتے ہیں، تو اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اسے نیکیوں کی توفیق مل بھی جائے تو نیکیوں کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. نیکی کرتے ہوئے اسے مزہ نہیں آتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں اسے سکون نہیں ملتا، رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے اسے لذت نہیں ملتی. ان لذتوں سے آدمی کو اللہ محروم کر دیتا ہے جب اس کی زندگی میں گناہ آتا ہے. ہم سوچے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، چلو جمعہ ایک دن مسجد میں آ بھی گئے تو کیا نماز پڑھتے ہوئے سکون ملتا ہے، لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں چاشنی ملتی ہے، رغبت بڑھتی ہے، اچھا لگتا ہے کہ کس کے سامنے کھڑے. سوچو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ کا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا عصای اتوکل علیہا وأرش بها على غنمی ولی فیہا معارض اخرى. اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس لاٹھی سے درخت کے پتے بھی توڑتا ہوں، یہ پتے میرے بکریوں کے کام آتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ ولی فیہا معارض اخرى، اس لاٹھی سے بہت سارے کام لیتا ہوں. یہاں پر مفسرین نے نقطہ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا سوال تو صرف اتنا تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. سوال صرف اتنا تھا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے وقت اتنا کہہ دیتے اللہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جواب مکمل تھا نہیں تھا. سوال ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ اللہ لاٹھی ہے. سوال بھی ہوا، جواب مکمل ہو گیا. مزید جواب کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جواب کو یہیں پر ختم نہیں کیا بلکہ لمبا کیا. اللہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس کے ذریعے درخت کے پتے توڑتا ہوں، یہ پتے میرے بکرے کے کام آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے کام اس لاٹھی سے لیتا ہوں. مفسرین کہتے ہیں کیوں جواب کو لمبا کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ اس لیے لمبا کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرتے ہوئے، اللہ سے بات کرتے ہوئے ایک طرح کی لذت مل رہی تھی، ایک طرح کا مزہ ہو رہا تھا، سکون مل رہا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ رب سے جو کلام جاری ہو جو ختم ہو جائے، اس لیے جواب کو لمبا کیا. ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان المصلی یتلاجا ربہ، ایک نماز پڑھنے والا نماز جب نماز پڑھتا ہے حالت نماز میں وہ اپنے نفس سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے نفس سے بات کرتا ہے، اپنے نفس سے کلام کرتا ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کر رہے، جواب کو لمبا کر رہے. اللہ سے بات کرتے ہوئے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سلسلہ کلام ہے یہ تادیر باقی رہے. اور آج ہم نماز پڑھتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا نماز پڑھنے والا نمازی اللہ سے کلام کرتا ہے. ہم بھی نماز میں اللہ سے بات کرتے ہیں. ہماری نمازیں کتنی دیر تک ہوتی ہیں؟ ہم اٹھک بیٹھک مار کے فوراً رفو چکر ہوتے ہیں مسجدوں سے، ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمیں مزہ نہیں آتا، اللہ کی عبادت میں لذت نہیں ملتی. تلاش کرو، تلاش کرنے کی ضرورت ہے. آج اللہ کے قیام میں لذت تلاش کرو، رکوع میں لذت تلاش کرو، سجود و قنوت میں لذت تلاش کرو، دعا مناجات میں لذت تلاش کرو. آج اس کی ضرورت ہے. سوچنے والی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہے، یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں نیکیوں کی، عبادتوں کی
اپنی بات ختم کرنی ہے. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان فی الدنیا لجنہ من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ، کہ اس دنیا کے اندر بھی ایک جنت ہے، جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. وہ دنیا کی جنت کیا ہے؟ یہی اللہ کی اطاعت و بندگی میں مزہ آنا، مسکرانا، سکون ملنا، یہی دنیا کی جنت ہے. جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور یہی نبی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب کارکوٹری میں ڈالا گیا، جب جیل میں ڈالا گیا، تو کہتے ہیں الحبس لی خلوۃ، الحبس لی خلوۃ، یہ قید خانہ، یہ جیل کی تنہائی جو مجھے ملی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میرے لیے سزا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں الحبس لی خلوۃ، یہ قید خانے کی تنہائی تو میرے لیے لذت بندگی کا سامان مہیا کرے گی. اب جیل میں آنے کے بعد میں دنیا کی ساری چیزوں سے کٹ چکا ہوں. اب جیل کی تنہائی ہے، میں ہوں، میرا رب ہے، میرے رب کے درمیان میرا جو تعلق ہے وہ تعلق کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. یہاں مجھے لذت ملے گی، یہاں مجھے مزہ آئے گا. الحمد للہ یہ سوچنے کا انداز. ڈاکٹر صاحب بہت ہے، لیکن اس وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں آپ کے سامنے مزید اپنی بات کو آگے رکھ لوں. بہرحال بس اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے سمیٹتے ہوئے اپنے موضوع کو اللہ سے دعا کرتا ہوں. اے رب العزت جلال، ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ ہماری زندگی میں ایسے نقصانات ہو رہے ہیں، برے اثرات ہو رہے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ تو ہم سب کو اپنی حفاظت میں فرمانا، اپنی حفاظت میں رکھنا. اے اللہ ہم سب کو تجھے عزت کے ساتھ رکھنا. ہمارا خاتمہ اور وقت خیر کر آمین بارک اللہ لنا فی القرآن بما نفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم